اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا وهم فيها يختصمون تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرة فنكون من المؤمنین ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ سورہ شعراء آیات 96 سے 104۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ جنت کو متقین کے لیے قریب کر دیا جائے گا اور جہنم کو بھی گمراہوں کے لیے بے نقاب کر دیا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ اور پھر بالآخر انہیں چہروں کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اسی طرح ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی بیچ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب جب یہ تمام کے تمام نافرمان لوگ اور ابلیس کے لشکر جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، قالوا وہ کہیں گے، وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اختصام کے معنی آپس میں لڑنے اور جھگڑنے کے ہیں۔ کفر کے علم بردار بھی ہوں گے، ماتحت لوگ بھی ہوں گے، لیڈر اور پیشوا بھی ہوں گے، غرض حق سے منہ موڑنے والا ہر طبقہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہا ہوگا۔ کہیں گے تاللہ اللہ کی قسم، ان کننا بلا شبہ ہم تھے، لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، اذ جب، نسویکم ہم تمہیں برابر ٹھہرا رہے تھے، برب العالمین تمام جہانوں کے رب کے، کہ دنیا میں حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے، اس کی بندگی کرتے، اس کا کہا مانتے، لیکن ہم شامت زدہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر تمہاری باتیں مانتے رہے، اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے تمہاری فرما برداری کرتے رہے، صراط مستقیم پر چلنے کے بجائے گمراہی کی راہ میں ہم تمہارے ساتھی بنے رہے۔ اب یہ اپنے لیڈروں سے قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو کھلی گمراہی میں تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اے نجعل امرکم مطاعا کما یطاع امر رب العالمین، یعنی ہم تمہارے احکامات کی اس طرح اطاعت کر رہے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، تو اللہ کے مقابلے میں ہم نے تمہاری بات مانی۔ یاد رہے کہ دنیا میں کئی نام ایسے بنا لیے گئے ہیں کہ جن کی پرستش کی جا رہی ہے جبکہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں ہے یہ مگر چند نام جو تم نے یا تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو جس نے بھی اللہ کے مقابلے میں کسی کی بندگی کی یا اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کی، اسی طرح اللہ کے قانون کے مقابلے میں وہ کسی اور کے قانون کو مانتا رہا، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو انسان کو حقیقت سے ہٹا کر گمراہی کے در پر لے جاتے ہیں۔ پھر وہ مزید کہیں گے، وَمَا أَضَلَّنَا اور نہیں ہمیں بھٹکایا، إِلَّا الْمُجْرِمُونَ مگر مجرم لوگوں نے، کہ ہم لوگوں کو تو بس مجرموں نے گمراہ کر دیا ہے۔ اب یہ مجرم لوگ کون ہیں؟ یہ اپنے قوم کے رؤساء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر عامت الناس نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اب جہنم میں جا کر یہ اپنے بڑے بڑے لوگوں کو کہیں گے کہ اصل مجرم تو تم ہی لوگ ہو، تم ہی لوگوں نے ہمیں صراط مستقیم سے ہٹائے رکھا۔ فما لنا پس نہیں ہے ہمارے لیے من شافعین کوئی سفارش کرنے والا، کہ دنیا میں تو یہ تصور بنائے بیٹھے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، لیکن اب ان کا کوئی سفارش کرنے والا وہاں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اصلی شافع کو مانا ہی نہیں، اس کی اطاعت کی ہی نہیں۔ ولا صدیق اور نہ کوئی دوست ہے، حمیم گہرا۔
کہ دنیا میں تو انسان اپنے دوستوں کے لیے بھی بڑی قربانیاں دے دیتا ہے، لیکن آج کے دن نہ کوئی دوست کام آنے والا ہے، نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہے۔ اب کف افسوس ملتے ہوئے یہ کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا، پس کاش کہ اگر ہو ہمارے لیے کرتن، دوبارہ لوٹنا، فَنَكُونَ، پس ہم ہو جائیں گے من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے، کہ ایک بار بس ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے۔ وہ اس تمنا کا اظہار کریں گے کہ کاش ایک مرتبہ ایسا ہو جائے، تو ان مجرموں سے ہم بھی برات کا اظہار کر دیں گے اور ہم بھی ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اب افسوس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہوگا۔ ساری زندگی تو آباء و اجداد اور اپنے لیڈروں کی اندھی تقلید میں گزار دی، اب قیامت کے دن ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے جسے یہ پیش کر سکیں۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں لآیۃ، نشانی ہے، عبرت ہے، وما کان اکثرہم، اور نہیں ہیں ان میں سے اکثریت، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ اب یہ سب کچھ تو مستقبل میں ہونے والا ہے، جسے حال ہی میں بیان کیا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ اسے جان کر اس سے عبرت حاصل کر لیں گے، لیکن اکثریت اس پر ایمان لانے والی پھر بھی نہ ہوگی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا رب، لَهُوَ العزیز، وہ بہت غالب، الرحیم، اور مہربان ہے۔ اور یہ جو آخری دو آیتیں ہیں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ ترجیح ہے، اور ترجیح کہتے ہیں کسی آیت کا بار بار تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آنا۔ آیت نمبر 67 68 بھی یہی آیت تھی۔ اسی طرح اس سورہ کے آغاز میں آیت نمبر 7 اور 8 میں بھی یہ گزر چکی ہیں، اب 103 اور 4 میں دوبارہ آئی ہیں، اسی طرح آگے بھی تسلسل کے ساتھ چلتی رہیں گی۔ یہ ترجیح 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون۔ سورہ شعراء، آیات 105 سے 110۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اب آگے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم کی طرف سے ان کی تکذیب، اور اس کے نتیجے میں جو ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس کے بارے میں آیات۔ کذبت، جھٹلا دیا، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، المرسلین، بھیجے ہوئوں کو، مرسل بھیجا ہوا رسول، مرسلین بھیجے ہوئے رسول۔ اگرچہ قوم نوح نے ایک پیغمبر کی ہی تکذیب کی، تو یاد رہے کہ قوم کا کسی ایک رسول کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی نبی کی نبوت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے۔ جس طرح ہم مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تو جب قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کر دیا تو گویا انہوں نے تمام انبیاء کا انکار کر دیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے زمانے میں جن یہود و نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، در حقیقت انہوں نے اپنے پیغمبروں کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ ان پر نازل ہونے والی کتاب اور ان پر بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تعلیمات یہی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ بہرکیف قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کر دیا، اذ قال، جب کہا، لہم، ان سے، اخوہم، ان کے بھائی نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا،
اس لیے فرمایا اخوہم نوح، ان کا بھائی نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی بلا شبہ میں لکم تمہارے لیے رسول امین، ایک امانت دار رسول ہوں۔ الا تتقون میں دعوت انذار ہے، ڈرانے اور تنبیہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور رسول امین سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہی مجھ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ اب جب میں تمہاری طرف رسول امین ہوں، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، کہ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو اپنی ضد اور سرکشی کو چھوڑ دو، اگر تم اسی راہ پر قائم رہے تو اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اور اگر نجات چاہتے ہو تو تمہیں پھر میری اطاعت کرنی ہوگی، میرا کہا ماننا ہوگا۔ وما، اور نہ، اسألو، میں سوال کرتا ہوں، تم سے، ہی، اس کام پر، اس کے صلے میں، من اجرن، کوئی معاوضہ، کہ جو اللہ کا پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو محض اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، کہ اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے میں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں، تم سے کسی صلے یا معاوضے کا طالب نہیں ہوں۔ اب اگر تم میری باتیں سنو گے تو تم اپنا ہی بھلا کرو گے، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، یہ 2 مرتبہ بیان فرمایا، آیت نمبر 108 میں بھی اور 110 میں بھی، کیونکہ کوئی بھی قوم اپنے مرسل بھیجے ہوئے پیغمبر کی اتباع کیے بغیر نجات نہیں پا سکتی۔ ہر قوم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے پیغمبر کی اتباع کریں، اس کے طریقہ کار کو اپنائیں، جن کاموں کو کرنے کا وہ حکم دے انہیں کریں، اور جن کاموں سے وہ منع کر دے ان سے رک جائیں۔ اور اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیں، دے دیں، اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس کام سے وہ تمہیں روک دیں، منع کر دیں، پس اس سے باز آ جاؤ۔ یہی دین کا خلاصہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں رسول کی اتباع کی جائے۔ اس لیے یہاں پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی قوم سے بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، اور روز محشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔